الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے دین اور دنیا کے ریمائنڈر میں۔ آج انشاءاللہ تعالی کچھ امور ہے جو زندگی میں ہر کوئی گزرتا ہے مگر تھوڑا سا غفلت میں رہتا ہے۔ آپ کی اور ہماری کامیابی اور کامرانی کس میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے سورہ کہف کی آخری آیت جو ہر جمعہ لوگ پڑھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی اہم ریمائنڈر ہے۔ اس خلاصے کا کیا نچوڑ ہے پورے سورے کا؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنی رب کی ملاقات کی خیر ملاقات کرنا چاہتا ہے، اچھی ملاقات، انعام لینے کا ملاقات، اللہ راضی ہونے کی ملاقات، وہ کرنا دو چیزیں کا چاہیے اس کو۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو زندگی بھر نیک صالح عمل سے جڑ کر زندگی گزارنا ہے۔ اب آپ بولیں گے نیک صالح عمل کیا ہے؟ ہر انسان کی نیت اور ارادہ اور بات اور حرکت اور عمل جس میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے، وہ نیک صالح عمل میں شمار ہوتا ہے۔ اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، لوگ دنیا کے اندر حالات کے حساب سے اپنے کاروبار کا تجزیہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو ماشاءاللہ سال بھر ہر سیزن کا کاروبار کرتے رہتے ہیں۔ چاول کا آیا تو چاول کا، رمضان آیا تو مختلف کپڑوں کا، فلان دن آیا تو آموں کا، فلان سیزن آیا تو اس کا، تو ان کا آل راؤنڈڈ بزنس سیزن کے حساب سے چلتے رہتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تجارت جو ہوتی ہے انسان کے لیے کبھی نفع کبھی نقصان ہوتا ہے، مگر کافی لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت میں جڑنے کے لیے بہت اپنے آپ کو محروم کر بیٹھے ہیں۔ کیا مطلب اللہ کے ساتھ تجارت؟ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے کہ تجارت اللہ کے ساتھ تین چیزوں میں بہت کامیاب ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ تجارت میں آپ کا کوئی نقصان ہونے والا ہی نہیں۔ کیا ہے؟ کون سی تجارت ہے، اور کیا آپ اور ہم اس میں حصہ لیے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کے کلام کی خدمات اور اس کے طرف متوجہ ہو کر اس کلام پاک سے اپنا رشتہ جڑا کر اس کے لیے بہت بڑی فکر اور زندگی گزارتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں۔ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کلام کی تلاوت کے لیے خرچہ؟ ہاں، کہاں ہے خرچہ؟ کوئی مدرسے میں یتیم بچہ یا کوئی حافظ قرآن معلم استاد پڑھانے والا ہے، یا کوئی بچہ اسٹوڈنٹ دین کا قرآن کا حفظ کرنے جاتا ہے، اس کی کفالت کر لے تو یہ بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ قرآن کی پرنٹنگ میں صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے یتلون کتاب اللہ، سب سے پہلی تجارت اللہ تعالیٰ فرمائے ان الذین یتلون کتاب اللہ۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب میں بہتر وہ ہوتے ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے دوسروں کو۔ بعض لوگ کے پاس فرصت نہیں ہے، بھئی ہم کو ٹائم نہیں نکلتا۔ وہی ٹائم جو آپ گزار رہے ہیں، کاروبار پیسہ کما رہے ہیں، ارادہ کرو کہ یہی پیسے سے میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو قرآن کی پڑھانے اساتذہ یا مدرسہ یا فلان ہے، میں قرآن پڑھا کر کفالت کر کے اس کا اجر پاؤں گا۔ یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کر کے اسٹیبلش کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا اور نماز کو ادا کرنا دونوں میں فرق ہے۔ ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس کو نماز کی ادائیگی کہا جاتا ہے۔ اقام الصلاۃ اسٹیبلش، کیا مطلب ایک مثال دیتا ہوں، دنیاوی مثال، کیونکہ اپنا دین اور دنیا کا پروگرام ہے۔ آپ کے گھر میں شادی کی تقریب ہے۔ شادی کی تقریب کے لیے کتنے مہینے پہلے آپ اپنے شادی خانہ بک کر لیتے، تیاریاں ہو جاتے، کپڑے خریدنا، فلان کرنا، یہ چیز کا انتظام، وہ چیز کا انتظام، اس کو اسٹیبلش کر کے آپ جب مہمان کو استقبال کرتے ہیں شادی خانے پر کہ لوگ آئے، مدعو ہوئے اور آپ کے پاس استقبال کرنے کے لیے، آپ سب کا ریسیپشن کرتے ہیں اور کھانا، مہمان نوازی اور سب کچھ کرتے ہوئے آپ کو یہ ساری چیزوں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کتنا انتظام کرنا پڑا، کتنے وقت پہلے کتنے رقم جمع کرنا پڑا، کتنا خرچ کرنا پڑا۔ یہ اسٹیبلش کرنے کے بعد مہمان جو آیا ہے اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، سوائے آتا ہے اپنی مبارکباد دے کر، کھانا کھا کر، تحفہ جو بھی ہے دے کر نکل جاتا ہے۔
اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مگر آپ پر جتنی ذمہ داری تھی اس کو کتنا اسٹیبلش کرنا پڑا، یہ دعوت کے لیے، یہ ولیمے کے لیے، فلاں نکاح کے لیے. تو وہ اسٹیبلشنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو جیسا نماز کا وقت داخل ہوتا آپ خود اپنے سب کام کاج سے فرصت سے چھوڑ کر اٹھ جانا. دوسری چیز اپنے گھر والوں کو، اہل عیال کو یاد دلانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمائے خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، انسان کے لیے سب سے زیادہ اجر والی نماز جو گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے. مرد حضرات کے لیے جماعت سے پڑھنا چاہیے مسجد میں. تو گھر میں جب نماز سنتیں ادا کرتا ہے تو گھر والوں کو بھی، بچیوں کو بھی، عورتوں کو بھی اشارہ ہو جاتا ہے کہ بھائی نماز کا ٹائم آ چکا ہے. تو اس اقام الصلاۃ، نماز کو اسٹیبلش کرنا. اس لیے آپ دیکھیے، آپ معمولی سے ایک پریزیڈنٹ یا کسی پرائم منسٹر کے پاس جب ملنے جاتے ہیں، آپ خود دیکھو آپ کی تیاری کب سے شروع ہوتی ہے. ٹائم ٹیبل، نیند سونا اٹھنا صحیح طریقے سے، گاڑی کی سواری کا انتظام، کیا ڈریس پہن کے جائیں گے، کیا کر کے جائیں گے، پھر وہاں فارمیلٹیز کس طرح ادا کریں گے، پھر سیکیورٹی کیا کریں گے، پھر آگے سیکریٹری سے مل کے پھر اندر گھسنے کے لیے کیا پروٹوکول ہے، اس کو پورا لے کر وہاں پہنچے تک آپ کو کتنے سٹیپس لینا پڑتا ہے ایک کے بعد ایک. یہاں پر آپ بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین مالک الملک شاہنشاہ جس کی صفت ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے یہ صفت دینا، اللہ کی صفت ہے خالص. تو اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے پہلے وقت داخل ہوتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے. پھر آپ اذان سنی جاتی ہے کہ پکارا جا رہا ہے آؤ اللہ سے جڑو. پھر آپ اپنی وضو کر لیتے ہیں، پاکیزگی صفائیت. پھر آپ نماز کی طرف جاتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، پریپیئر ہوتے ہیں. پھر اقامت ہوتی ہے، پھر نماز میں داخل. اس لیے بھی ایمان والے غور فکر کرتے ہیں کہ معمولی پروٹوکول نہیں ہے اس کا، بلکہ بہت اہتمام کا اور بہت پریپیئر ہو کر جانا پڑتا. مگر اس کے بعد جانے کے بعد کیا ہو؟ جانے کے بعد انسان کے گھٹنے ٹکتے، کمر جھکتی، ماتھا پیشانی زمین پر جاتی ہے، مگر یہ بندے کا دل ہی نہیں جھکا. کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے ایمان والے جو اپنی نماز میں اپنے خشوع خضوع کو حاضر قلب سامنے رکھ کر پیش کرتے ہیں. کیوں؟ خشوع خضوع جسم کے حصوں سے نہیں، دل سے ہوتا ہے. تو آپ کے جسم کے حصے جھکے مگر آپ کا دل ہی نہیں جھکا تو پھر فائدہ کیا؟ نماز میں ٹھہرے مگر دنیا کے ادھر کے ادھر کے خیرات لے کر وسوسوں میں چلے جاتے ہیں. بہت کم لوگ توجہ ہوتے ہیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر کر اپن کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں. اور یہ دوسرا تجارت کا حصہ ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو اسٹیبلش کرنا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہم نے ان کو جو مال دیا ہے، دنیا میں جو دولت دیے ہیں، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کبھی بن مٹھی کسی کو نہیں بتا کر اخلاص کے خاطر، اور کبھی سب کے سامنے بتاتے ہوئے کہ یہ زکوٰۃ میں نکال رہا ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی زکوٰۃ نکال سکیں، ان کو یاد دہی کرنے کے لیے، ریاکاری کے اعتبار سے نہیں. تو یہ لوگ تین کاروبار یہ اللہ کے ساتھ جب کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمائیں؟ یرجون تجارتا لن تبور، یہ لوگ ایسے کاروبار کی تجارت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جس کا کوئی گھاٹا نقصان ہی نہیں، نو لاس، گارنٹی دے رہا ہے پروردگار. پھر بھی ایک کاروبار میں جڑنے کے لیے بہت سے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اس نیک صالح عمل کا اجر اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو عطا کرے گا. اب اس کے اوپر اور ایک بونس دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جانتے ہیں کیا؟ وَيَزِيدَهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور آپ کی تجارت کا، محنت کا، کاروبار کا منافع جو آیا آپ کو دلا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اضافہ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں اضافہ؟ کیونکہ آپ نے اس کاروبار میں اللہ کو پارٹنر بنائے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں تو غنی مطلق ہوں، تو میرا فائدہ بھی تو ہی رکھ لے. تو کتنی بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو اور اضافہ دے رہا ہے. کہنے کا مقصد، اگر آپ لوگ اس چیز سے نہیں جڑ سکیں گے تو یہ سب سے بڑی نقصان کی چیز ہے. اس لیے ایمان والے اپنی زندگی میں نیک صالح عمل کو ڈھونڈ کر، تلاش کر کر اس کے اندر حصہ لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، نہ کہ پیچھے سستی، کاہلی اور دیری کرتے ہیں جس کی وجہ سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.